انہوں نے یہاں پہ جو اپنی وصیت لکھوائی تھی وہ یہ لکھوائی تھی کہ میں مر جاؤں تو ادارہ تدفین کر دے اور 2 دن بعد میرے بچوں کو انفارم کیا جائے، یعنی کہ میرے جنازے پہ بھی میری اولاد شامل نہ ہو۔ یہ اولاد ہوتی ہے اور یہی اولاد جن کے ساتھ ہم اتنا مطلب احسان ہی ہے نا، احسان ہے بالکل۔ اور اس کے بعد یہ بدلا ہے احسان کا۔ آپ کا گھر جانے کا دل چاہتا ہے؟ بیٹا کچھ ہے نہیں ہے، کیا کسی کو بتانا ہے تو کیا نہیں ہے۔ پھر اس کو اللہ پاک نے اندھا کر کے بٹھا دیا، اب نہیں جائے گا تیرے ساتھ۔ یہی ہے نا، اس نے کیا نا، میں نے کیا، باقی صرف اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ السلام علیکم برادرز اینڈ سسٹرز، آج الحمدللہ ہم اولڈ ہوم جا رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ آفٹر دا ارتھکویک ان سیریا اینڈ ٹرکی، جو حالات ہم نے وہاں پہ دیکھے ہیں، وی ہیو ریئلائزڈ کہ ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو یہاں پہ بزرگ ہیں، جو یہاں پہ لوگ ہیں، ان کی تو ہم مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سو لیٹس سی۔ تو ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہم لوگ لاسٹ ٹائم آئے تھے حاجی صاحب؟ مجھے بزرگ تھے جی، یہ ان کے بیٹے ہمارے پاس جتنے بھی بزرگ آتے ہیں نا، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ آ گئے، ان کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں تو ہر کے پیچھے ایک سٹوری ہے، جس کا بھی دیکھیں گے اس کی جو جڑ ہے وہ یہی ہوگی کہ دین سے دور۔ اولڈ ہومز میں بیسک جو آنے والے بزرگ ہیں، ان میں سب سے پہلی ان کی تعداد ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ معاشرے میں آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں انہیں تمہارا سرکش کر دوں گا۔ تو جب اولاد سرکش ہوگی تو کیا بنے گا؟ بالکل، وہ آخر اولڈ ہوم ہی بنے گے۔ بالکل پھینگے چلے جائیں گے۔ مجھے بات بتائیں کہ آپ یہاں پہ جب آئے 2013 میں، تو یہاں کیوں آئے؟ اولاد نے دھکا دیا، نہیں رکھتے تھے، کسی کے گھر میں بیٹھا ہوا بھائی کے گھر تھا، انہوں نے لا کے یہاں جب چھوڑ دیا۔ تو کیوں اولاد بس ان کی مرضی ہے، انہوں نے، ان کے پاس بھی جگہ نہیں تھی، وہ یہاں چھوڑ گئے۔ عبداللہ بن عباس سے مطلب شخص آیا اور کہتا ہے کہ مجھ سے نا قتل ہو گیا ہے، اور وہ بھاگ کے آیا سیریا سے، میں کیا کروں، بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ماں تو زندہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کچھ نہیں پتا، پھر تو نیک اعمال کر، اللہ سے توبہ کر۔ لگتا ہے کہ تیری ماں زندہ ہوتی نا تو میں تجھے کہتا جو اپنی ماں کی خدمت کر، کیونکہ ماں کی خدمت کرنا تمام گناہوں کو پھر معاف کر دیتا ہے۔ سارا دن یہاں پہ، سارا دن کیا کرتے ہیں؟ سارا دن میری یہ جگہ ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، بس یہ میلہ دیکھتا ہوں تو ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ جو میں اندر چلا جاؤں، مجھے بند کر دو تو میں مر جاؤں گا۔ میں یہاں بیٹھتا ہوں، صرف لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی گھر جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی بچوں کے چلے گا، کوئی، یہی دل کو سکون ملتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کا گھر جانے کا دل چاہتا ہے؟ بیٹا کچھ ہے نہیں ہے، کیا کسی کو بتانا ہے تو کیا نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، تو 26 تاریخ کو اس کی سسٹر آئی ہے ملنے۔ میں نے اس کو کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کا جو حالت نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آخری وقت نزدیک ہے، تو آپ یہ 10-15 دن کی گیم ہے، تو اگر آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں، تاکہ پھر وہ ہوتی ہے کہ دل میں ایک 26 تاریخ کو آئی ہے، 26 دسمبر کو، تو کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں ڈیوٹیوں پہ، تو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، بس جب کچھ ہوا تو پھر لے جائیں گے۔ 4 جنوری کو ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی۔ 3 بجے میں نے ان کو کال کیا، میں نے کہا جی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 4 بجے میں نے دوبارہ کال کی، میں نے کہا جی کہ مجھے کچھ بتائیں، تاکہ اگر کوئی قبر کا ارینج کرنا ہے تو ہم وہ کریں، یا اگر آپ نے لے کے جانا ہے۔ کہتی کہ ہم نے لے کے جانا ہے۔ 6 بجے ان کی مجھے کال آئی جی کہ آپ ان کو غسل اور کفن کروا دیں۔ میں نے کہا جی کہ دیکھیں، آپ نے انہوں نے لے کے جانا تھا ہومک۔ میں نے کہا ایک روڈ ٹوٹا ہوا ہے، دوسرا جب آپ سفر کریں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جمپ وغیرہ لگتے ہیں تو کفن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اگر آپ نے ادھر تدفین کرنی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ غسل کفن کا وہیں پہ ارینج کریں۔ 6:30 پونے 7 بجے ایمبولینس آ کے ادھر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا لے جا رہے، کہتے ہیں جی ہم عیدی ہوم لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کا غسل اور کفن کریں گے۔ میں نے کہا جی آپ نے 30 کلومیٹر اور بڑھا دیا۔ میں نے کہا اگر ایسی پرابلم ہے تو ہم ادھر غسل کفن کر دیتے ہیں۔
अच्छा, फिर हमने गुसल कफन का अरेंज किया, गुसल कफन किया। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं भी जनाजा सुबह हो। मैंने कहा जी कि कल कितने बजे जनाजा है कि हम आएँ? कहते हैं जी नहीं, हमने तो जाते ही तो दफन कर देना है। वो तो सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर रात को 9 बजे हमने इधर ही जनाजा पढ़ा। आप लोगों ने? आप लोग, क्योंकि मैंने कहा अब तो उधर भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे जब कोई बुजुर्ग पहुंचता है तो ये उसकी चौथी जगह होती है। बच्चों से तंग आके वो जाता है रिश्तेदारों के पास। महीने 2 के बाद रिश्तेदारों के तेवर बदलने लगते हैं। फिर वो जाता है दोस्तों के पास। 2-3 महीने में उधर से भी पोर होता है, फिर हमारे पास पहुंचता है। औलाद या दोस्त यार या रिश्तेदार जब छोड़ने के लिए आते हैं कि हमें यहाँ करना है, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि यार ज़रा अपने पास से मोस्टली हम तो कोई करते हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग होते हैं वो रो रो के कह रहे होते हैं कि मुझे रख ले। यहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं? मेरे पास सेक्रेटरी रिटायर्ड रह गए हैं। फौज का रिटायर्ड सेक्रेटरी रिटायर्ड। अच्छा, अच्छा ये वैसे बताऊं, ये फिनोमेना जो है ना, बर्दाश्त ना करने वाला पढ़े लिखों में ज़्यादा है। हैरानगी वाली बात है। और उनकी औलाद भी डेफिनेटली फिर वो कोई डॉक्टर्स, कोई उनका एक बेटा जो था वो यूएन में था, यूनाइटेड नेशन में, और एक बेटा जो उनका था वो प्रोफेसर था। एक बहू जो है वो पीएफ कॉलेज में प्रोफेसर थी, लेक्चरर थी। वो क्यों छोड़ गए? वो क्यों छोड़ गए? बस नहीं बनी। बनी नहीं? नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सके वालिद साहब को घर पे। वालिद साहब को कुछ उनकी आदत अच्छी नहीं थी लगती, उनको उनकी नहीं लगती थी। उन्होंने यहाँ पे जो अपनी वसीयत लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी कि मैं मर जाऊँ तो इदारा तदफीन कर दे और 2 दिन बाद मेरे बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए। अच्छा, यानी कि इतने दुखी मेरे थे वो। जनाजे पे भी मेरी औलाद शामिल ना हो। हालांकि जो सहाबा और ताबीन के वाक़यात आते हैं ना कि वो अपने वालिद साहब के साथ बैठ के और वालिदा के साथ बैठ के जब खाना खाते थे ना, तो वो ना किसी बोटी पे हाथ नहीं रखते थे कि कहीं मेरे वालिद की नज़र इस पे ना हो और मैं वो ना उठा लूँ और गुस्ताखी ना हो जाए। इतने अदब, इतना रिस्पेक्ट, और अपनी ऐसे ये चिन है ना, इसको छाती से लगा के ना ऐसे बैठा करते थे कि उनको उनकी तरफ आंख उठा के देखना ये बेअदबी में ना आ जाए। और कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं सऊदी अरब में, शेख मोहम्मद बिन अमील अल-शकीती, जो अपनी वालदा से जब ऊपर शिफ्ट हुए ना तो उनसे रहा नहीं गया कि मेरी वालदा नीचे कदमों की, यानी बेअदबी ना हो जाए कि मैं ऊपर चल रहा हूँ और वालदा नीचे बैठी हूँ। बल्कि जब हस्बैंड्स अपने ना घर से निकल रहे हुआ करते थे ना, तो ख़वातीन अपने शौहरों को कहा करती थी पहले कि डरना अल्लाह से, बल्कि जो अक़वाल आते हैं ना, इत्तक़िल्लाह फ़ीना व फ़ी रिज़्क़िना, अल्लाह से डरना हमारे बारे में, हमारे रिज़्क़ के बारे में। क्यों? फ़इल नस्बिर अलल जू वल आतश, हम भूख और प्यास तो बर्दाश्त कर लेंगे, वलन नस्बिर अलल हर्रनाल व ग़ज़बल जब्बार, हम जहन्नम की आग को और अल्लाह के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें बेशक भूखा सूखा रखना है, लेकिन हमारे बारे में ना अल्लाह से डरना, हराम ना कमा के लाना करना है। चलें, अपना आप ख्याल रखें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत वाली ज़िंदगी दे। ये अल्लाह की देन है। मेरे ये घुटने काम करते होते मैं कभी अदारे में नहीं आता। मैं 4 पैसे अपने हाथ से कमा के खाना समझता हूँ। बाकी सिर्फ मेरे ये घुटने जो है ये मुझे इजाज़त नहीं देते मैं उठ के चलूँ। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह पाक हर बला से महफूज माशाल्लाह, रखे। मुझे बहुत खुशी है कि आप एक्टिव हैं माशाल्लाह, खुद व्हील चेयर पे आते जाते हैं, खाना शाना पकाते हैं माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला को सेहत लंबी ज़िंदगी दे। जी, अभी हम वापस जा रहे हैं घर, और मुलाकात हुई बहुत सारे बुजुर्गों से, कुछ अपने क्लिप्स भी आप देखेंगे। और सुभान अल्लाह, बड़ा ही, मैं तो अभी जब खाना खाते वक्त सामने एक बूढ़ी खातून थी, वो उनको देख रहा था कि वो खाना खाने के बाद ना वो टीवी देखना शुरू हो गई। तो टीवी पे वो ऐड चल रहा था जिसमें ना माँ अपने बच्चे, छोटे बच्चे को ना प्यार करी थी और उसको पैम्पर्स से हुई ऐड था। तो मैं वही हैरान था और सोचा था कि ये माँ अपने बच्चों का नहीं सोचती होगी जब ये ऐड देखती शेख, ये होगी। देखें ना, आप देखें, हम कहते हैं औलाद कितनी बड़ी नेमत है, और फिर देखें वही औलाद इनको
چھوڑ کے چھوڑ چلے کے گئے. چلے گئے. اور یہ جو اولڈ ہومز ہیں یہ ان کا چوتھا سٹے ہوتا ہے. پہلے گھر سے نکلتے ہیں, پھر ماموں کی یا چاچو کی طرف آ گئے, پھر کسی دوست کی طرف رہ لیا, اور جب سب سے تنگ آ کے نا کوئی رکھنے والا نہیں ہوتا تو یہاں پہ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں مجھے اس ٹائم ایک واقعہ یاد آ رہا تھا. میرا جب بیٹا بیمار تھا تو سردیاں تھیں تو اس نے وامٹ کی نا, تو میں نے اس کی وامٹ جو نا فوراً سے اپنے ہاتھ پہ اس وجہ سے لے لی کہ کہیں اس کے کپڑے گیلے ہو جائیں تو اس کو چینج کرانے میں پرابلم ہوگا, کیونکہ اس کو آلریڈی بہت زیادہ بخار اور سارا کچھ تھا. اور ادھر لوگوں کی حالت دیکھیں گے, مطلب یہ اولاد ہوتی ہے اور یہی اولاد جن کے ساتھ ہم اتنا مطلب احسان ہی ہے نا, احسان ہے بالکل. اور اس کے بعد یہ بدلا ہے احسان کا. بیٹا کہتے ہیں مجھے بہت ذلیل کیا اس نے. بیٹے نے بہت تنگ کیا. میری سائیکل چوری کر کے لے جاتا تھا, میری ایسٹس چوری کر کے لے جاتا تھا اور سارا. تو اتنا مجھے تنگ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا. یعنی ابھی وہ اندھا ہے. ایک کو اللہ پاک نے اندھا کر دیا, وہ اس نے جو اللہ پاک نے میرا اس کا تخارہ خراب ہو گیا. اس نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے. میں جہاں گیا میرے پیچھے پیچھے رہا ہے وہ. جو میں کام پہ اوپر گیا میرے ٹی وی پہ ٹی وی اٹھا کے یہاں بیچ گیا, پھر واپس چلا گیا. ایک دفعہ ٹی وی بیچ گیا, دوسری دفعہ تیسری دفعہ میرے بکسے وکسے توڑ کے پیسے نکال کے پھر نکل گئے. پھر خدا کو بولا یار کیا تماشا ہے میرے ساتھ. پھر اس کو اللہ پاک نے اندھا کر کے بٹھا دیا, اب نہیں جائے گا تیرے کو. یہی ہے نا, اس نے کیا نا, میں نے کیا. باقی صرف اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا وقت بدلنے کا پتہ چلتا. ہم جو پیسے کے لیے جو اپنے ریلیٹیوز اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں نا. ابھی مجھے کون ادھر ہی واقعہ بتا رہے تھے کہ جو ماگلا ٹاور 2008 میں گرا تھا, اس میں ایک شخص تھے, ہی واز ملٹی ملینئر. ٹھیک ہے, ان کے وہ بروکر تھے ایک طرح سے. وہ بینک میں پیسہ ڈیل نہیں کرتے تھے, ان کا سارا کیش ان کے اپارٹمنٹ میں تھا. ہی یوز ٹو اسٹے ان پرل کانٹیننٹل یا سرینا, وہاں ان کا ٹریولنگ تھی. اور بڑا بزنس مین تھے, گھومنا پھرنا آنا جانا ان کا. کہتے ہیں ود ان اے سیکنڈ جیسی وہ تباہ ہوا نا, ان کی بیسمنٹ میں ملٹیپل گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. سب گاڑیاں تباہ ہو گئی, سارا وہ جو کیش تھا اس کو آگ لگی اور وہ سارا تباہ ہو گیا. بیوی اور بیٹے اور بچے سب اس میں وفات پا گئے. یہ گھر پہ نہیں تھے, گھر سے باہر تھے. within a second his whole world was gone. اچھا پھر کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن بعد کیا ایسا عمل کیا ہو گیا, کیا گناہ ہو گیا. کچھ ہی ٹائم بعد ان کو ٹائیفائڈ ہوا اور وہ اتنا ورس ہو گیا کہ ان کی جو ٹانگ ہے نا یہ وہ ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی, بینڈ ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد he couldn't do anything, وہ بزنس اپنا جاب بھی نہیں کر سکے. پھر یہاں پہ اس اولڈ ہوم میں انہوں نے 4-5 سال گزارے ان کے ساتھ. اینی پاسٹ اوے. تو لوگ پیسے کے لیے نا اپنے آپ کو, اپنے دین ایمان کو بیچ دیتے ہیں کہ میری لائف اچھی ہو جائے گی, میرا وہ اچھا ہو جائے گا, اسٹائل اچھا ہو جائے گا, میں تھوڑا سا ہم ریلیکس ہو جائیں گے اگر ان بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیں گے. تو میں تو کچھ لیسنز لرن کیے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے نا ہمارا, اولاد کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا, نہ ہی بیوی کے لیے نہ ہی ماں باپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو سب سے ٹاپ پہ رکھنا ہے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کسی کو خوش کرتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے ہمیں ذلیل کرتا ہے. تو پہلے تو چیز یہ. دوسری چیز ہے اپنی اولاد کی دین پہ تربیت کرنی ہے, بیکاز اگر میں دین ہوا تو وہ خیال رکھیں گے ہمارا, اگر دین نہ ہوا نا پھر کوئی خیال نہیں رکھیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے لیے ہمیشہ عافیت کی دعائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا آخری عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی الارض العمر, کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے اس عمر میں لٹایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے جلال اور اکرام اور آنر میں سے ایک چیز پتہ کیا ہے, کہ جو سفید بال والے لوگ ہیں نا ان کا آنر کرنا. یعنی جنرلی تمہارے ماں باپ تو بہت دور کی بات. اور آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لیس منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, ہی از ناٹ فرام دا مسلم امہ, من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا, جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا. تو what kind of عزت this is سبحان اللہ, کہ جس میں اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو. آپ اف تو دور کی بات, آپ انہیں کو جا کے اولڈ ہوم میں چھوڑو. اور یعنی جس شخص نے آپ کو چلنا سکھایا, آپ انہی قدموں کو استعمال کر کے اس کو کسی جگہ پہ پھینک کے آ جاتے ہو. دعائیں کریں اپنے لیے کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والهوى. بہت ساری جو دعائیں ہیں نا, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یا اللہ آفت سے, مصیبت سے, بری تقدیر سے پناہ مانگتا ہوں. پھر یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک,
نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں، وتحول عافیتک، اور عافیت کے چلے جانے سے پناہ مانگتا ہوں، وجمیع سخطک. تو ہر طرح کے نا ان سے ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. میں نے جو ماجد سے پوچھا نا کہ میں نے کہا اپنے لیسن کیا لرن کیا آخری میں، اپنی زندگی ایک رقص کیا آپ کا، تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بس کچھ نیکیاں کر کے چلا جائے بندہ جہاں سے. ایٹ دا اینڈ آف دا لائف آل واٹ یو تھنک اباؤٹ، اس کی نیکیاں میں نے کی ہوتی، یہ سارا مال، یہ سارا صحت، یہ ساری خواہشات، یہ ساری ایڈکشنز، گرل فرینڈ کی ہے، ڈرگس کی ہے، کہاں جاتی ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں اس پلازے کا میں مالک ہوں، فلاں چیز کا میں مالک ہوں. مالک اگر ہیں تو قبر میں تو اس کے ساتھ وہ ملکیت نہیں جا رہی. اولاد آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے، لڑ رہی ہوتی ہے، بلکہ جب مرتا ہے جتنا امیر بندہ مرتا ہے اتنی زیادہ پیچھے اولاد لڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ تیرا. فوراً سے آ کے وہ دفناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جی ہاں جی اب حساب کتاب لگاؤ، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے. مالک تو اس کا ہے وہ جو نیکیاں ساتھ لے کے جا رہا ہے، اصل سب مالک کچھ ادھر وہی ہے. تو یہ چیز چھوڑ جائے گی، دنیا کی چیز دنیا میں چھوڑ. بس اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اسپیشلی سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں. دے ڈونٹ نیڈ یور ویلتھ، دے ڈونٹ نیڈ یور ہاؤس. رکھیں اس میں پیسے بھی خرچ کریں، لیکن جو اصل چیز وہ مانگتے ہیں نا آپ سے، وہ آپ کا ٹائم ہے. آپ ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ کم از کم ناشتہ گھنٹہ تو کم از کم دن میں گزاریں، کم از کم میں کہہ رہا ہوں جس جو بہت ہوا ہے. ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں، ان کی خدمت کریں، ان سے پوچھیں، ان کو رسپیکٹ دیں، اور اپنے رولز اور جو ہم نے پرنسپلز لائف میں بنائے ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے ساتھ مینٹین رکھیں. بٹ ماں باپ کے لیے دیر آر نو پرنسپلز. ماں باپ کے لیے یو آر نتھنگ ان فرنٹ آف دیم. اپنا سب کچھ لگا دیں، اور یہی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ جو ہیں یہ بھی امت کے ماں باپ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے ماں باپ کی طرح کے ہیں، ان کے لیے آپ جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ. یوتھ کلب کے جو وائی سی کیئرز کا ہے ڈپارٹمنٹ، ہم انشاءاللہ ہمارا پلان ہے ان کو میڈیسنز دینے کا، ان کی ٹیسٹس وغیرہ کروانے کا، اور ان کو جس طرح سے ہم سپورٹ کر سکیں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے. سو بہت سارے لوگ مصیبت پریشانی میں ہیں. جنرلی وی نیڈ ہیلپ فرام یو گائز انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے. وی نیڈ ٹو ہیلپ دا فالوئنگ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. حاشاك أن يبقى هشيما مربعي كل الذي